کیا تم نے کبھی محسوس کیا کہ اچانک بغیر کسی وجہ کے تمہارے دل میں ایک عجیب سی بے چینی جاگ اٹھتی ہے؟ ایک ایسی بے چینی جو تمہیں مسجد کی طرف کھینچتی ہے، سجدے میں لے جاتی ہے، یا رات کے اندھیرے میں اللہ کا نام لینے پر مجبور کر دیتی ہے۔ رک جاؤ، یہ اتفاق نہیں ہے، یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ تعالیٰ تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور آج کا یہ ویڈیو شاید تمہارے لیے ہی بھیجا گیا ہے۔ تم میں سے کتنے لوگ ہیں جو مہینوں سے ایک ہی دعا مانگ رہے ہیں اور جواب نہیں آیا؟ تم میں سے کتنے ہیں جو رات کو اکیلے بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ کیا اللہ مجھ سے ناراض ہے؟ کیا میری دعائیں سنی جا رہی ہیں؟ میں نے کیا غلطی کی کہ زندگی اتنی تھکا دینے والی ہو گئی؟ دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، کیا تم نے کبھی خود کو اللہ سے دور محسوس کیا ہے جبکہ تم اس سے قریب ہونا چاہتے تھے؟ میں جانتا ہوں یہ کیفیت کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے، لیکن آج میں تمہیں ایک ایسی حقیقت بتانے آیا ہوں جو شاید تمہاری پوری زندگی بدل دے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب اللہ خوش ہوتا ہے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے، پیسہ آتا ہے، مسائل ختم ہوتے ہیں، ہر دعا فوری قبول ہوتی ہے، لیکن یہ سوچ غلط ہے، مکمل غلط۔ اللہ کا پسندیدہ بندہ وہ نہیں جس کی زندگی میں کوئی آزمائش نہ ہو۔ اللہ کا پسندیدہ بندہ وہ ہے جس کے دل پر اللہ نے ایک خاص نور ڈال دیا ہو، ایک ایسا نور جو آزمائشوں میں بھی نہیں بجھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، یعنی اجر کی عظمت آزمائش کی عظمت کے ساتھ ہے۔ تو سوال یہ نہیں کہ تمہاری زندگی میں مشکل ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ اس مشکل میں تم کیسے ہو۔ اور آج میں تمہیں وہ 4 نشانیاں بتاؤں گا جو بتاتی ہیں کہ اللہ تم سے خوش ہے۔ پہلی نشانی، تمہارا دل گناہ پر بے چین ہو جاتا ہے۔ کیا تم نے محسوس کیا ہے کہ کوئی چھوٹی سی غلطی کرنے کے بعد تمہارا دل چین سے نہیں بیٹھتا؟ ایک کانٹا چبھا رہتا ہے اندر، ایک بھاری پن ہوتا ہے۔ یہ کمزوری نہیں، یہ اللہ کی عطا کردہ حساسیت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکالتا ہے۔ جس دل میں گناہ پر بے چینی ہو اس دل میں ایمان زندہ ہے، اور جس دل میں ایمان زندہ ہو وہ دل اللہ کو پیارا ہے۔ جن کے دل مر جاتے ہیں وہ گناہ کرتے ہیں اور مسکراتے ہیں، لیکن تم روتے ہو، تم استغفار کرتے ہو، تم لوٹتے ہو۔ یہی تمہاری سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ دوسری نشانی، دنیا تمہارے دل سے نکلنے لگتی ہے۔ یاد ہے وہ وقت جب صرف یہی سوچتے تھے، گاڑی، گھر، عزت، دولت، اور پھر ایک دن اچانک یہ سب بے معنی لگنے لگا۔ سوشل میڈیا کی چمک پھیکی پڑ گئی، لوگوں کی تعریف خالی لگنے لگی، ایک عجیب سی کشش ہوئی سجدے کی طرف، ذکر کی طرف، خلوت کی طرف۔ یہ تمہاری کوئی خاصیت نہیں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے تمہارے دل سے دنیا کی محبت نکالنی شروع کر دی۔ ایک بزرگ نے کہا تھا، دنیا میں دل لگانا آسان ہے، مشکل یہ ہے کہ دل کو وہاں سے نکالنا پڑے، اور جس کا دل نکل آئے اللہ نے اسے چن لیا۔ یہ سوچ کر دیکھو، مٹھی بھر مٹی سے بنا یہ دل جب رب کی طرف مڑنے لگے تو یہ کسی معمولی انسان کی بات نہیں، یہ منتخب بندے کی نشانی ہے۔ تیسری نشانی، آزمائشیں آتی ہیں لیکن تم ٹوٹتے نہیں۔ زندگی نے تھپڑ مارا، کوئی رشتہ ٹوٹا، کوئی خواب بکھرا، کوئی امید دھندلائی، لیکن تم بکھرے نہیں۔ تم نے رو لیا لیکن سجدہ نہ چھوڑا، تم گھبرائے لیکن اللہ کو نہ بلایا۔ یہ کوئی تمہاری اپنی طاقت نہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی ثبات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یعنی خوف،
بھوک، مال و جان کے نقصان میں ہم ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو۔ سورۃ البقرہ 155۔ اللہ نے کہا خوشخبری دو، لیکن کسے؟ طاقتوروں کو؟ خوشحالوں کو؟ نہیں، صبر کرنے والوں کو۔ اور تم صبر کر رہے ہو تو یہ خوشخبری تمہارے لیے ہے۔ چوتھی نشانی، اللہ تمہیں اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے۔ یہ سب سے طاقتور نشانی ہے۔ غور کرو، کیا پچھلے کچھ عرصے میں تمہارا دل نماز کی طرف کھنچا ہے؟ کیا رات کو نیند سے پہلے تم نے اللہ کو یاد کیا؟ کیا قرآن کی کوئی آیت پڑھتے وقت تمہاری آنکھیں بھیگیں؟ کیا کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہارا دل دعا کے لیے اٹھا؟ تم سمجھتے ہو یہ تم خود کر رہے ہو، لیکن نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا احب اللہ عبدا نادا جبریل ان اللہ یحب فلانا فاحبہ، یعنی جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ بخاری و مسلم۔ سوچو ذرا، اللہ جو ساتوں آسمانوں کا رب ہے وہ تمہارا نام لیتا ہے، تمہارا نام۔ اور جب اللہ کسی کو اپنی عبادت کی طرف متوجہ کرے، جب اسے دنیا سے زیادہ سجدہ اچھا لگے، تو یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ اللہ کا بلاوا ہے۔ اور تم آج یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، یہ بھی شاید اسی بلاوے کا حصہ ہے۔ تھکے ہوئے دل، تم جو برسوں سے اپنے آپ سے لڑ رہے ہو، آج رک جاؤ۔ اللہ نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے، اللہ نے تم سے منہ نہیں موڑا۔ جو بندہ سجدے میں روتا ہے، جو گناہ پر شرمندہ ہوتا ہے، جو آزمائشوں میں بھی اللہ کا ہاتھ تھامے رکھتا ہے، اس بندے کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ سورۃ الحدید 4۔ تمہاری آزمائش اللہ کی ناراضگی نہیں، تمہاری آزمائش اللہ کی توجہ ہے۔ اور یاد رکھو، جن کو اللہ بلاتا ہے وہ عام نہیں ہوتے، جن کا دل رویا وہ عام نہیں ہوتے، جو ٹوٹ کر بھی لوٹے وہ عام نہیں ہوتے، اور تم لوٹ رہے ہو تو تم بھی عام نہیں ہو۔ اے اللہ، اس بندے کو جو آج یہ سن رہا ہے، اس کے دل کو سکون دے، اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک دے، اس کی ان دعاؤں کو قبول فرما جو وہ کب سے مانگ رہا ہے، اس کی آزمائشوں کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دے، اور اے اللہ اسے انہی لوگوں میں شامل فرما جن سے تو محبت کرتا ہے، جن کو تو نے چنا ہے، اور جن کا انجام تیری رضا ہے۔ آمین ثم آمین۔ جو بندہ اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے، اللہ اس کو پہلے ہی قریب کر چکا ہوتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو تمہارے دل کو چھو گئی ہو تو اسے کسی ایسے شخص تک ضرور پہنچاؤ جو آج اکیلا ہو، تھکا ہوا ہو، یا اللہ سے دور محسوس کر رہا ہو۔ شاید تمہارا یہ ایک قدم اس کی زندگی بدل دے۔ اور کمنٹس میں اپنی کیفیت کا اظہار ضرور کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ ہمارا یہ پیغام آپ کے دل تک پہنچ گیا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔